تلاوت سے آغاز کر لیتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. صدق اللہ العظیم. تو جناب ہم کوئی نئی بات نہیں کرنا چاہتے اور دعاؤں کی درخواست بھی حضرت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں. تو دعاؤں کی درخواست ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تھوڑی سی ہم آپ کے تجربات پیش کر دیں گے کہ جو چوٹیں ہمیں لگیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو میرے پیارے بھائی دوستو، اس وقت دنیا کا جو تعلیمی نظام ہے وہ سارا کا سارا انسانوں کو مختلف خانوں میں تقسیم کر رہا ہے. خانوں میں تقسیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن، یا گریڈز میں اے بی سی ڈی ای ایف گریڈز میں تقسیم کر دیتا ہے. اور اس خانوں میں اور اس انسانوں کو میجر کرنے کے لیے وہ کیا گریڈز کس کے زیادہ آتے ہیں؟ اس کے گریڈ زیادہ آتے ہیں جس کی انگلش اچھی، جس کا میتھ اچھا ہے اس کے گریڈ زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا ہاں جی، یہ جی ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. یعنی جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ہماری ریاضی کو اور انگلش کو میجر کر لیتے ہیں، اس کو پیمائش کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ اب بہت سارا جو طبقہ تھا جن کو ریسورسز اور ذرائع پر قدرت تھی، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کو انگلش بہتر ہو گئی، ان کی انگلش بہتر ہو گئی، ان کا ریاضی بہتر ہو گیا. اچھا، اب جتنے بھی یہ پیپر ہوتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان میں جو دماغی استعمال تھا وہ تو انگریزوں کے جانے کے بعد، ان کے آنے کے بعد ہی کم ہو گیا تھا. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کا بہت سارا تعلق یادداشت کے اوپر ہے، رٹا لگانے کے اوپر ہے. تو ہم نے میٹرک کیا، ایف ایس سی کی، انجینئرنگ کی، اس کے اندر جتنے بھی شعبے میں ہم پڑھتے چلے گئے اس میں تو یاد کرنا ہے. تو جیسے یاد کر کے کوئی آدمی سائیکل چلانے کا طریقہ یاد کر لے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ گاڑی چلانے کا طریقہ یاد کر لے، اس سے گاڑی چلے گی؟ اس سے تو گاڑی چلے گی نہیں. تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی یو ای ٹی لاہور میں، ٹاپ بھی کیا، لیکن پہلی پوزیشن بھی آئی، لیکن سب چیزیں یاد کی ہوئی تھی. میتھمیٹکس یاد کیا ہوا ہے، وہ فارمولے یاد کیے ہوئے ہیں. اور جب میں ایم ایس سی انجینئرنگ کرنے تھائی لینڈ گیا تو وہاں جا کر پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ امتحان میں سوچنا بھی ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی امتحان دیے تھے، میٹرک کے، ایف ایس سی کے، انجینئرنگ کے، اس میں پیپر آتا تھا اور ہم کہتے اچھا یہ فلاں سوال فلاں جگہ سے آیا، فلاں سوال فلاں جگہ سے آیا، فلاں جگہ سے آیا. اور پھر آدمی کہتا اچھا اس کا یہ جواب ہے، ہم کر دیتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہمارے دوستوں کو کہ ان کو طریقہ سوال بیچ میں بھول گیا، جواب یاد رہ گیا. انہوں نے پہلے جواب لکھا اور پھر ریورس کرتے کراتے پورا سوال مکمل کر دیا. تو یعنی پورا کا پورا ملک اور قوم اور ملت اس پر لگی ہوئی. یعنی ہمارا دماغ استعمال نہ ہو جائے. تو جب میں تھائی لینڈ میں پہنچا تو وہاں پر پیپر آیا تو سارے کے سارے سوال اندیکھے تھے. پاکستان میں جب بھی پیپر آتا ہے 8 سوال اس میں سے 5 کر دو. تو ہمارے ایف ایس سی میں کیا کرتے ہیں، یار اتنے چیپٹر کر لو، اتنے نہ کرو. ہاں جی، اتنی کتاب پڑھ لو، اتنی نہ پڑھو. تو جو آدمی کتابیں آدھی پڑھے اس کا علم کیا ہوا؟ جس قوم کے افراد دی آدھا کتابیں پڑھیں اور جو پڑھیں وہ رٹا لگانے کے لیے پڑھیں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ 8 سوال ہیں، 8 ہی کرنے ہیں، اور وہ 8 دیکھے نہیں ہوئے، اور وہ 8 کے 8 غلط ہو گئے. تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. تو جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا پاس ہو گئے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اس سوالوں کے جواب غلط آئیں پھر بھی پاس ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو جواب دیکھتے نہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سوچا کیسے تھا اور اٹیمپٹ کیسے، کوشش کیسے کی. یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا.
ہم نے کہا ہو ہم تو ساری زندگی ٹیچر یہ کہتا ہے کہ جو میرا جواب ہے وہ حتمی جواب ہے، اور جو 60 کے 60 بچے ہیں ان کا جواب میرے جواب سے مطابقت ہو گئی تو اس کا جواب ایکسیپٹیبل ہوگا، قابل قبول ہوگا. جس کا جواب استاد کے جواب سے میں ہٹ گیا وہ تو گیا. یہ جناب ہمیں پتا چلا 30 سال کی عمر میں، اور تھوڑا سا پتا چلا تو ہم نے کہا ہو یہ تو یعنی اس وقت یہ پتا چلا کہ پیپر میں سوچنا بھی ہوتا ہے. 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، سوچ رہے ہیں سب سمجھ ہی نہیں آ رہا. یہ کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں. ہمارے میٹرک میں، ہمارے ایف ایس سی میں، ہمارے بی اے میں، ہمارے ایم اے میں، ہمارے انجینئرنگ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم الٹی کرتے ہیں دڑم کر کے وامٹ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد پھر میں لمس میں ایم بی اے کرنے آیا لاہور میں. وہاں پر یہ جدید سکول تھا، بہت مہنگا، امریکن ماڈل پڑھاتے ہیں. امریکنز وہ مینجمنٹ سکھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو مینجمنٹ سکھاتے ہیں نا، میری آواز میں سے کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، اجازت ہے؟ تو جناب انہوں نے یہ کہا کہ نظر بھی آ رہے جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو زیادہ بولتا ہے نا اس کے گریڈ زیادہ آئیں گے. ہمارے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں اور کراچی یونیورسٹی میں وہاں کیا تھا، جو جس کا جواب ٹیچر کے جواب سے ملے گا اس کے نمبر زیادہ آئیں گے. اور وہ رٹے سے لکھے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو جواب سیم چاہیے. اس کے بعد لمس میں گئے اور آئی بی اے میں جب ہم پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو زیادہ بولے گا نا اور جس کی گفتار میں انگلش زیادہ ہوگی، امریکن ایکسنٹ زیادہ ہوگا، امریکی طرز لہجہ ہوگا، وہ زیادہ کامیاب ہوگا. تو ہم جو ہے نا وہ میں اس وقت 37 سال کا تھا جب میں نے ایم بی اے کیا. تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ پہلے یاد کرانے پہ لگایا ہوا تھا، اب نے بولنے پہ لگا دیا. تو اب بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاموش بنایا ہے، آہستہ بولتے ہیں، ٹھہر کے بولتے ہیں. تو وہ میرے گریڈز بہت اچھے نہیں آئے، بہت درمیانے آئے، اور پھر میں وہاں سے جرمنی چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے. 40 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی شروع ہوئی. تو وہاں پر ہمارے لمبی کہانی، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے ذرا کافی مختصر کر رہا ہوں میں. تو ہمارے ایک یہودی استاد ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ ہینری منسبرگ اس کا نام ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا جواب کا فوری آنا، اس نے کہا اگر کلاس میں 50 لوگ ہیں نا، اگر کلاس میں 50 لوگ ہیں اور ایک ٹیچر ہے تو 51 لوگ ہیں، تو کسی بھی سوال کے 51 جواب ہونے چاہیے. اگر سب کے جواب ایک ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ مردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیڈ پیپل. یہ مردہ لوگ ہیں، یہ ڈیڈ آدمی ہے، ڈیڈ ہے. کیونکہ جو ڈیڈ آدمی ہے نا وہ اس کا جواب ایک جیسا ہوگا. جو زندہ آدمی ہے نا اس کا اپنا جواب اگلے دفعہ ڈفرنٹ ہوگا. ایک زندہ جواب آدمی کو ایک سوال دیا جائے نا ابھی، ایک ہفتے بعد دوبارہ اس کا جواب ڈفرنٹ ہونا چاہیے، سیم آ نہیں سکتا، اسی طرح کا جواب نہیں آ سکتا. پنجابی سمجھتے تھوڑے سے ان کا جناب اس نے کہا کہ جناب فوری جواب دینا ایک جواب ہے، کسی کو 2 گھنٹے بعد جواب آئے گا وہ بھی ایک جواب ہے، کسی کو مہینے کے بعد جواب آئے گا وہ بھی ایک جواب ہے، کسی کو 6 مہینے کے بعد جواب آئے گا، اس نے کہا یہ بھی ایک خوبی ہے. کسی کو جواب نہیں آئے گا، اس نے کہا یہ بھی ایک خوبی ہے. جواب کا نہ آنا بھی ایک خوبی ہے، کیونکہ یہ زیادہ دھکے کھائے گا، چٹ پٹائے گا، غور کرے گا، تدبر کرے گا، غلط جواب دیکھے گا، یہ بھی کچھ نہ کچھ کر جائے گا. کہتے خطرناک لوگ وہ ہیں جو فوری جواب دے دیں گے، وہ خطرناک لوگ ہیں. ہینری منسبرگ نے کہا جو فوری جواب دیں گے نا وہ خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا کانفیڈنس، جعلی کانفیڈنس ہے ان کے پاس، یہ جعلی کانفیڈنس ہے، یہ جو ہے نا نمایاں ہونا چاہتے ہیں. تو جناب ہم نے غور کرنا شروع کیا. ہم نے کہا یار 42-43 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے. اس سے پہلے ایک مقابلے کی دوڑ پڑی ہوئی ہے، نمبر، گریڈز، آگے نکل جاؤں.
یعنی اس سسٹم نے ہمیں پہچاننے کا موقع ہی نہیں دیا میں کون ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ میں کون ہوں. ہمیں جو فیتا پکڑا، ایک فیتا ہوتا ہے نا میجرمنٹ کے لیے، ہم نے کہا یہ انگریزی کیسی ہے، نمبر میتھ میں کتنے ہیں، اس کے بعد میجر کر لی، پیمائش کر لی. تو کیا نمبر میتھ ریاضی میں نمبر اچھے آ جائیں اور انگلش اچھی ہو، اس کا تعلق اچھے انسان سے کتنا ہے میرے پیارے بھائی؟ اچھا انسان ہوگا وہ. اگر میتھ اچھا ہے اس کا، انگلش اچھی ہے، اس کا تعلق ہے اچھے انسان کے ساتھ، اس کا تعلق ہے اچھے مینیجر کے ساتھ، اس کا تعلق ہے اچھے حکومتی آدمی کے ساتھ. اس کا تو کوئی تعلق نہیں. یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اچھا انسان ایک علیحدہ چیز ہے. تو میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، یہ 100 سالوں سے ہمیں جو غلبہ ہوا میجر کرنے کا، پیمائش کرنے کا، اور ہمارے چونکہ یہ مسئلہ پھر سب میں غالب آ گیا ہے. یہ دینی مدرسوں میں بھی میجر کر رہے ہیں، گریڈز اور نمبرز اور پیمائش کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں. تو اب وہ ہمارا استاد ہے، ون سیکنڈ، ہم تھوڑا سا امریکہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ ڈیوڈ ہیس اس کا نام ہے. وہ کہتا ہے کہ یار آئی وش، میری خواہش ہے کہ ماسٹرز ڈگری ان ہیوملٹی، عاجزی میں ماسٹرز کی ڈگری ہو، یا اکاؤنٹنگ اور انجینئرنگ اور فائنینس تو سیکھ ہی جائیں گے. یہ تو سیکھ ہی جائیں گے یار، یہ تو جمع تفریق ہے نا. یہ تو عاجزی کون سکھائے گا انہیں؟ عاجزی کی ڈگری ہونی چاہیے یار. وہ کہتا ہے کہ انگریز، ایک اور کہتا ہے کہ یار ہنری صاحب کہتے ہیں کہ یار آئی وش دیر شوڈ بی اے ماسٹرز ان گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری میں ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے کہ آدمی شکر ادا کرنا سیکھے. کیونکہ انگلش اور میتھ تو انسان سیکھ ہی جائے گا. یہ کون سا مطلب کو آسمان سے تھوڑا، یہ انسانی کوشش ہے، وہ سیکھ جائے گا. تو میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جو درد آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ویسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ وزڈم اور بصیرت دی جنہوں نے اس کو میجر کر، ان کو پہچان لیا کہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. یہ آج سے 110 سال پہلے فرما رہے ہیں. ارے ویسٹ کے رہنے والوں اور گورو، جرمنی والوں اور یورپ والوں، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. یہ جو انسانوں کی بستی ہے نا، یہ دکان کاروبار نہیں ہے کہ میں قیمتیں لگاؤں، میجر کروں، یہ اے گریڈ والا ہے، یہ بی گریڈ والا ہے، یہ سی گریڈ والا ہے. آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ آپ نے ایک فیتا پکڑ لی ہے، میتھ کے 10 سوال نہیں حل ہوئے ایک بچے سے، آپ نے اس کو بی گریڈ دے دیا، سی گریڈ دے دیا، ڈی گریڈ. آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے بھی؟ آپ اس کو ڈبے میں کیوں بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ سوچنے میں، لکھنے میں، بولنے میں اس کے اندر تفرقات ہوں گے، اس کے اندر تنوع ہوگا. اور اس کائنات کا خالق میرے پیارے بھائیو دوستو، تو یہ جو سوچ جب ہمیں یہ ملی تو ہمارا تعلق تھوڑا سا تبلیغ کے ساتھ وقت لگا ہوا تھا، تو اور یہ باتیں وہاں بھی سنتے آ رہے تھے. لیکن چونکہ مغرب اور مادیت سے تاثر اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ ہمارا ماحول ان لوگوں کو جو یہ نمبر لیتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتا ہے، ان کو شاباش دیتا ہے، اور جو لوگ ان سے ہٹ کر دینی کام کرتے ہیں ان کو ایک عام آدمی سمجھتا ہے. اور وہ دین کا کام کرنے والے بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان پر بھی اثر پڑتا ہے، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم مادی اور مادی طور پر، اور علم تو یہ دیکھیں کیا علم ہے، انجینئرنگ کا علم اور ایم اے کا علم، اکنامکس کا علم. تو وہ ہمیں یہ تجربہ یہ ہوا کہ یہ جو سب سے پہلے نا اس کا روب ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ ہمارا یہ روب جو ہے نا، وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے جو اتنے سال پی ایچ ڈی کی، ایم اے ایم بی اے کیا، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں یہ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے منفرد بنایا ہے، یعنی میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ دنیاوی اینک سے دیکھیں تو اے بی سی ڈی گریڈ ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں، اس کی تمیز ہی کوئی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اتنا تنوع ہے اور اتنی ویرائٹی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بھی تخلیق کرتے ہیں اس کو اے گریڈ ہی بناتے ہیں، ان کے یہاں بی سی ڈی گریڈ ہے ہی نہیں. وہ جس کو بھی دنیا میں بھیجتے ہیں اس کو پورے امکانات دے کر بھیجتے ہیں، پورے امکانات دے کر بھیجا ہے.
اور وہ ان امکانات کے ذریعے سے جو مرضی کر لے. اس پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے انسان، وداؤٹ یونیورسٹی کالج جائے بغیر کر سکتا ہے. وہ ان کالجز ایم اے انگلش اردو کیے بغیر پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے. یہ جو علم تھا نا میرے پیارے بھائیو، اس لیے میں وہ قرآن کی آیت پڑھی قد افلح من تزکا، کہ وہ جناب ان ھذا لفی الصحف الاولی. تو ہمارے جو گریٹ بڑے بڑے دادا ابو تھے، ابراہیم علیہ السلام دادا ابو ہے نا ہمارے والد صاحب بڑے پیار سے کہتے ہیں ہمارے سب سے بڑے دادا ابو بڑے. تو جو ہمارے دادا ابو تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ تو اس تسخیر کائنات کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال کہتے ہیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں. جب بھی کوئی قوم چینج ہوتی ہے نا کوئی معجزہ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور دین کی محنت کی، اور وہ اللہ نے ان کو معجزے بھی دی اور پلٹ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور وہ معجزہ انسانی شکل میں ظہور ہوا، اور ایسے ایمان والے لوگ تیار ہوئے اللہ نے. تو اقبال کہتے ہیں بے معجزہ ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے کام نہیں کروا سکتا. کہتے ہیں میں ان کی پی ایچ ڈی نہیں مانتا، میں اس کی انجینئرنگ نہیں مانتا، اس کے ایم اے نہیں مانتا، بی اے نہیں مانتا، یہ گریڈ مانتا ہی نہیں ہوں میں. وہ کون سا گریڈ ہے؟ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، تو جو میرا شعبہ ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلا، اور یہ بھی دین والوں کی برکت سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو یونیک، منفرد، لا بے مثال پیدا کیا ہے. اور یہ نبی ہی یہ کام کرتے تھے جو یہ پہچان کراتے تھے کہ اس کائنات کا مرکز انسان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سینٹر بنایا ہے، مرکز بنایا ہے، اور یہ پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور ہم جو ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو حرکت دے سکتے ہیں. اب میں تھوڑی سی مثالیں دوں گا آپ سے کہ اور وہ اور یہ انسان تو بات کی بات ہے. آپ شہد کی مکھی کو لے لیں، آپ شہد کی مکھی جو ہیں انہوں نے کون سا کوئی بیگن ہاؤس گئی ہے، بی اے کی ہے، ایم اے کی ہے. شہد کی مکھی اور ان کی جو برادری ہے یہ جناب ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو ملکہ ہوتی ہے یہ ایک ڈیوٹی لگاتی ہے جو پھولوں کو تلاش کر کے آتا ہے، پائلٹ، اور وہ جہاں اس کو پھول مل جاتے ہیں خوشبو والے، وہاں سے جا کر وہ شہد کی مکھی وہ پروں کو ہلاتی ہے، اور وہ سگنلز ایس ایم ایس کی شکل میں شہد کے چھتے میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس نمبر پر، اس کوآرڈینیٹس میں یہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں. اور وہ جو باقی مکھی ہیں نا فلائی ان کر کے وہاں پہنچ جاتی ہیں اڑ کر. اس کے بعد وہ جناب وہ شہد اکٹھا کرتی ہیں. ان کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے 6 کونے ہیں، 6 کونے. آپ کراچی چل رہے ہیں، سوات چل رہے ہیں، لاہور چل رہے ہیں، امریکہ، افریقہ، سری لنکا، 6 کونے ملیں گے. ہاں جی، دنیا میں کہیں چلے جائیں 6 کونے ملیں گے، ایک ہی سائز کا کونا ملے گا. ان کونوں کا 1 ڈگری 14 ڈگری پر ٹیڑھا ہوتا ہے تاکہ شہد باہر نہ گرے. ایک ہی اینگل پر ان کو ٹلٹ کیا گیا ہے. اور یہ 6 کونے کیوں بنائے؟ 5 کیوں نہیں بنائے؟ 4 کیوں نہیں بنائے؟ 3 کونے کیوں نہیں بنائے؟ 2 کونے کیوں نہیں بنائے؟ تو یہ اس نے تو انجینئرنگ نہیں کی شہد کی مکھی نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وحی کی ہوئی ہے، ہم ان کو علم دیتے ہیں، ہم ان کو حکمت سکھاتے ہیں. تو جناب اس کائنات کا خالق ایک شہد کی مکھی کو منفرد بنا دیتا ہے، اور شہد کی مکھی انسانوں کے لیے شفاء للناس بن جاتی ہے. وہ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں گئی. تو جناب اس کا مطلب یہ بتانے کا یہ ہے کہ ایک شہد کی مکھی میں یہ پوٹینشل ہے، تو ہمارے اندر جو امکانات ہیں تو اس سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. اس طرح ایک جانور ہے امریکہ میں ہوتا ہے بیور، ایک کتے کی سائز کا ہوتا ہے، چھوٹا. اس کے دانت گرو کرتے ہیں، دانت اگتے ہیں مستقل، اور دم ہوتی ہے. تو یہ بیور اور مسز بیور دونوں میاں بیوی اور بچے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ان کو شوق ہے ڈیم بنانے کا. ان کی طبی مزاج ہے پانی اکٹھا کرو، جھیل بناؤ.
جھیل اس لیے بناتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جھیل کے اندر گھر بنا کر رہتے ہیں سبزی خور. تو یہ میاں بیوی ملتے ہیں اور یہ ایک درخت، بڑا درخت جو ہے نا ایسا، یہ درخت ہے، اس کو کاٹیں گے. ان کے دانتوں میں اللہ نے وہ طاقت، ان کے دانت ہوتے ہیں اورنج کلر، نارنجی کلر کے، آئرن زیادہ ہوتا ہے. یہ سوتے بھی نہیں، 18-20 گھنٹے کام کرتے ہیں. میاں بیوی بچے درخت کاٹتے ہیں، ایسے کاٹیں گے جس طرف گرانا ہو ادھر سے زیادہ کاٹتے ہیں، اور درخت ادھر گرے گا جہاں وہ چاہتے ہیں. اس کو وہ کھینچ کر یہ ندی میں لے جاتے ہیں. ندی میں لکڑیاں، پتھر، سبزہ، گھاس، ریت، اور یہ تقریباً 1 سال، 1 دن میں 1 درخت، 400 دنوں میں 400 درخت، اور 4 سال میں 50 ایکڑ 100 ایکڑ کی جھیل بنا دیتے ہیں. میاں بیوی بچے آپس میں لڑتے بھی نہیں ہیں. ٹیم مینجمنٹ، ٹیم بلڈنگ، مشورہ، امارت، امیر مامور، یوٹیوبر ویڈیوز اویلیبل ہیں، ہم آپ کو بھیج دیں گے. اور 4 سال کے بعد ڈیم بن جاتا ہے، پانی اکٹھا ہو گیا. اس کے بعد اس میں گھر بناتے ہیں لکڑیوں کی. اس میں 2 منزلیں ہوتی ہیں، ایک ہے لیونگ روم، ایک ہے اوپر بیڈ روم. اور لیونگ روم میں رہتے ہیں، بیڈ روم میں رات کو سوتے ہیں. اور پانی میں رہنے کی وجہ سے دشمنوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں. اور یہ جو پانی کا ذخیرہ بن جاتا ہے یہ دوسرے جانوروں کے کام آتا ہے. یہ پانی بارش کے بعد سمندر میں چلا جائے تو پانی کے ذخیرے جھیلیں بن جائیں. یعنی اگر بلوچستان میں ان کو ہم چھوڑ دیں بیورز کو تو سمندر کے کنارے ایسی جھیلیں بن جائیں، وہ جناب پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے. یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو اب جناب یہ بتائیے کہ وہ جو جھیل کی جو گہرائی ہے نا، یہ 3 میٹر گہرا خیال رکھتے ہیں، 3 میٹر گہرا ہو، تاکہ سردیوں میں اگر برف پڑے تو اگر 3 میٹر سے کم ہوگی نا تو سارا پانی برف بن جاتا ہے. اگر 3 میٹر پانی ہو تو پھر جو ہے نا وہ اوپر 1 فٹ برف پڑتی ہے، باقی پانی گرم ہی رہتا ہے. کہ اللہ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے. ان میاں بیوی بچوں کو یہ اصول پتہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جھیل گہری بناتے ہیں، سردیوں میں برف کی لیئر ہوتی ہے، یہ سوراخ بن کر اندر چلے جاتے ہیں، گرم پانی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور گھر میں بھی رہ لیتے ہیں. تو اب میرے پیارے بھائیوں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیم بنانا، جھیل بنانا، گھر بنانا، درخت کو کاٹنا، یہ ساری چیزیں ہم انجینئرنگ میں سکھاتے ہیں NIT یونیورسٹی میں. تو اس کائنات کے ایک مخلوق کو، اس کائنات کے خالق نے یہ بنا دیا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہاں جی، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تو جناب اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بے پایہ ہے، اتنی بے پایہ ہے کہ وہ جناب انسان تو سے افضل ہے. جی ہم کیا خیال ہے جی؟ ہم بیبر سے افضل ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے میرے پیارے بھائیوں. اب اگلی بات سنیں. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید. یہ جو یونیورس ہے نا، یہ سمجھو ایک پینٹنگ ہو رہی ہے، ایک مصور پینٹ کر رہا ہے. درخت بن گئے، پہاڑ بن گئے، ابھی کچھ تصویریں خالی ہیں، دیوار کے اوپر جگہ خالی ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کن فیکون، دھم دھم، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. اور قدرت کا اظہار کس شکل میں ہو رہا ہے؟ پرندوں، آسمان، زمین، انسان. مفتی صاحب، حضرت، ہمارے جو اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے اظہار ہو رہا ہے. اس لیے علامہ اقبال ونس اگین کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اگر تو زندہ ہے نا، اگر تو زندہ ہے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگلا شعر مشکل ہے تھوڑا سا. ضمیر کن فقاں ہے، ضمیر کن فقاں ہے زندگی. ہماری جو زندگی ہے نا، یہ اگر تم ارادہ کر لو اور نیت کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کن فیکون کی پاور تمہیں دے دیں گے. تو کن فیکون کی اگر پاور مل گئی تو جناب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو گئے. یعنی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستے نکال دیں گے.
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. تو جناب اب ہمارا یہ ایریا اسٹڈی کا بن گیا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک جانور، ایک شہد کی مکھی، ایک بیور اور ایک انسان بھی جب ایک قدرتی طریقے سے جس طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ جب قدرتی طریقے سے چلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی نظام کا خزانہ اس کی موافقت میں آ جاتا ہے. اور اگر انسان کو یہ معرفت نصیب نہ ہو تو 10 ڈگریاں اکٹھی کر لیں، 50 ڈگریاں اکٹھی کر لیں، وہ آدمی تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک لاش پڑی ہوئی ہے. یہ علم اگر صحیح، اول تو علم پاکستانی کانٹیکٹ، دنیا میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے سارے کے سارے لوگوں کو، تو یہ چند چیزیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے سمجھا دے. تو تھوڑا سا اقبال کی تذکرہ ہو رہا ہے، اجازت ہے صرف؟ ہاں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ ہو گیا میرے پیارے بھائیوں کہ اس علم نے جو اس عصر حاضر میں پڑھایا گیا 100 سالوں میں، اس نے انسانوں کو بے مقصد کر دیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے علماء کو اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو خوش قسمت بنایا ہے کہ ایسے علم سے جوڑا ہے جو بے مثال ہے، اللہ کا غیبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی عالی نے اس کو دیا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ، فرنگ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ فرنگ، انگریز کو، فرنگی، گورا. ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام. یہ گورا کیا تلاش کر رہا ہے؟ گورا کیا تلاش کر رہا ہے جناب؟ ایشے جہاں، دنیا کی اندر عیش کا کانٹینیوٹی، اس کی ہمیشہ کی چاہتا ہے. دنیا میں میں ہمیشہ مروں نہ، بیمار نہ ہوں، ہمیشہ کا عیش مل جائے. ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام. کیا بچوں والی بات کر دی اس نے یار، کیا بچگانا بات، وائے افسوس، تمنائے خام، کیا کچی، کیا یار یہ تو کچی جماعت کے بچے والی بات کر دی. تو یہ جتنا بھی علم ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، امریکہ میں، یورپ میں، اس کا خلاصہ یہ ہے. اب اس کے اندر چونکہ مقصد ختم ہو گیا، معرفت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد یہ ایک بے جان سی چیز بن گئی ہے. پچھلے 50 سالوں میں سامنے آیا ہے اور یہ دیکھنے میں لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں، جابس مل رہی ہیں، عہدے مل رہے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں اندر سے وہ انسانیت اور محبت اور ہمدردی کا جو ایلیمنٹ ہے یا تو وہ اللہ کا فضل ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دل سے نکالنا ہے کہ یونیورسٹی کالجز میں ہم جائیں گے بھی، وہاں پہ بالکل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز آپ کے اندر کوئی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جناب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے وہ سب سے پہلا علم ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو ہمارے سماجی علوم ہیں، ہمارے 2 طرح کے علوم، ایک ہے فنی علوم جس میں فزکس، کیمسٹری، انجینئرنگ آ گئی، اس میں کچھ نہ کچھ جان ہے. ایک ہے ہمارے سماجی علوم، سائیکالوجی، اکنامکس، اس کے علاوہ سوشیالوجی، اس طرح کے سماجی علوم ہیں. جو فنی علوم ہیں ان میں پھر بھی کچھ جان ہے. جو ہمارے سماجی علوم ہیں نا ان کی بنیاد انگریزوں نے رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر چونکہ آخرت بھی نہیں ہے، مقصد بھی نہیں ہے، تو وہ علوم جو ہے نا وہ انتہائی پھس پھسے ہیں. تو ہمارے طلباء کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اکنامکس میں ایم اے کیا، ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر اسد زمان صاحب جو ہمارے بزرگوں میں سے بھی شمار ہوتے ہیں، ان کے والد رائمنڈ میں مقیم تھے، امریکہ سے پی ایچ ڈی کی. تو یہ کہتے تھے اکنامکس کا جو معیشت کا جو علم ہے جو گورے پڑھاتے ہیں وہ بے جان ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی تفصیل تر بات ہے. تو میرے پیارے بھائی دوستو، ہمارا جو آج سے 8 سال پہلے، 10 سال پہلے ہم نے ایک تجربہ کیا کراچی میں. ہم نے تجربہ یہ کیا کہ ہم نے اللہ کے فضل سے تجربہ یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہم 14 جماعت 16 جماعت بندوں کو ہم کاروبار کرنا سکھاتے ہیں، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو دیا ہے اور ایک بیور کو دیا ہے، وہی علم اگر ہم کو 2-4 مہینے میں کسی آدمی کو پڑھا دیں، 5 جماعت پاس، 8 جماعت، مالی، مستری، عالم، مفتی، ہمیں ڈگری کی کیوں چاہیے؟ وائی ڈو وی نیڈ اے ڈگری؟ ہمیں ڈگری کیوں چاہیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہترین تاجر تھے، انہوں نے تو ایم بی اے نہیں کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بی کام نہیں کیا، کہ کیا
BCom بھی نہیں کیا, MBA بھی نہیں کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاب کرتے تھے, یہودی کے ہاں بھی جاب کرتے تھے, انہوں نے تو کوئی ڈگری نہیں کی, اور وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتے تھے اور بڑی تاجر تھے حضرت عثمان اور بڑے صحابہ. اور اس کے بعد جو صحابہ نکلے ہیں پوری دنیا میں, تجارت کی انتہا کر دی اور دعوت بھی دی, تو انہوں نے ڈگری تو لی نہیں. اچھا, یہ پہلے یہ مزاج بن گیا پچھلے 70 سالوں میں کہ جن کی ڈگری ہوگی وہ آگے نکلیں گے. یہ پچھلے 20 سالوں میں 15 سالوں میں دنیا میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے, اور یہ ڈگری کا جو نشہ ہے یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اس وقت امریکہ کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں گگ اکانومی, گگ اکانومی ایک لفظ ہے, GIG, گگ. اب ہوا یہ ہے کہ میرا بھائی ماشاءاللہ دیندار ہے, عمر قریشی, شکاگو میں ہوتے ہیں. اب وہ امریکہ کے ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں, تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب گرمی کی چھٹی میں تنخواہ نہیں ملے گی. تو اب امریکہ میں جو ٹیچرز ہیں 3 مہینے کے لیے تنخواہ نہیں ملے گی, اب کیا کریں؟ اب لوگوں نے یہ کیا کہ کسی نے پودوں کا کام سیکھا, کسی نے مالی کا, کسی نے کمپیوٹر کا, کسی نے کھانے کا, وہ کام شروع ہو گئے. اب میرے بھائی کو 5 کام آتے ہیں, 2 ماسٹرز ڈگریز ہیں. تو ماسٹرز ڈگری اب کام نہیں آ رہے. اب کام کیا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہو. اسکل کا مطلب ہے کوئی مہارت ہو, کپڑے سینے کی, بکرا ذبح کرنے کی, مرغیاں بیچنے کی, طوطے پالنے کی, لکھائی کی, خطاطی کی, شاعری کی, یعنی کوئی شوق اور جنون ہو آپ کے پاس. اچھا, اب یہ وہی بات آ گئی جو آج سے 100 سال پہلے تھی, 200 سال پہلے تھی, 300 سال پہلے تھی. ہمارے دیوبند میں اور اس سے پہلے ہمارے پوری دنیا میں لوگ فن سیکھتے تھے. اور اگر آپ اسپین میں چلے جائیں, وہاں جو طبیعیات کے ماہر تھے الخوارزمی, وہ پتہ نہیں چلتا تھا یہ فزسسٹ ہیں یا مولوی مفتی صاحب ہیں. ان کی شکل, داڑھی, ٹوپی, اور وہ فزکس کے بھی ماہر ہیں, الجبرا کے بھی. تو یہ تفریق ہی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر موقع دے دیا ہمیں. ایکچولی اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اس زمانے میں اتنا بڑا چیز انقلاب آ چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی دنیا پیدا کرنی ہے, اس کو لمز آئی بھی یعنی ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر وہ مسلمان ہے اور اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے اور وہ اپنے آپ کو منفرد سمجھنا شروع کر دے, تو سب سے پہلے تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ میرا کسی سے مقابلے نہیں. مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ جو ایک طرح کی چیزیں ہو نا, ایک طرح کی چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا. میرا بیٹا حمزہ جو ہے آج سے 20 سال پہلے دوڑ لگی, کوٹ اردو میں ہم رہتے تھے, تو اس دوڑ میں وہ حمزہ سب سے پیچھے رہ گیا. تو اب ماں باپ ہر کوئی کس چکر میں پہلی پوزیشن, پہلی گریڈ, یہ غلبہ ہوا ہے ہمارے اوپر. اس نے بیڑا کر کے رکھ دیا. ہم نے بھی کہا حمزہ یار تم نے ہماری بےزتی کرا دی یار. اس بچے نے ایک عجیب جواب دیا. اس نے کہا بابا وہ پہلے جیتے میں آخر میں جیتا. وہ پہلے جیتے میں آخر میں کو دوڑا بلا ہو جائے. یہ ہمیں کس نے کہا کہ میں نے 3 سال میں درس نظامی 10 سال میں ختم کروں یار؟ وہ میری اپنی رفتار ہے. میں اس کائنات کا یونیک اور منفرد آدمی ہوں. مجھے 6 مہینے بعد جواب آئے گا, ہو سکتا ہے. میں لکھنے میں اچھا نہیں ہوں, میں بولنے میں اچھا ہوں. میں ٹیبل بنا کر لکھتا ہوں, اور ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے اس کی گنجائش پیدا کریں. اب میں جو MBA میں پڑھاتا ہوں کورس, میں کہتا ہوں میں نے پیپر ہی نہیں بنانا. میں ابھی امریکہ سے سیکھ کے آیا ہوں. ہر بچہ اپنا پیپر خود بنائے یار. ہر طالب علم اپنا فائنل امتحان خود ڈیزائن کرے. ابھی میں جرمنی میں پڑھا رہا ہوں, وہاں بھی یہ اسائنمنٹ دی ہوئی ہے. میں کورس پڑھاؤں گا, اس کورس میں جو بھی سیکھیں گے نا, اس کو آپ نے اندر عمل میں لانا ہے. اور یہ بتاؤ کیسے عمل میں لاؤ گے؟ مجھ سے ہر بندہ انفرادی طور پر طے کر لے کہ سر میں اپنے کاروبار میں لاؤں گا, اپنی زندگی میں لاؤں گا, اپنے جاب میں لاؤں گا, فلاں کرنا چاہتا ہوں. تو میں ایک پیپر دے ہی نہیں رہا 2-3 سال سے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, پوری کلاس کو ایک پیپر دیتے تھے اور جمع کراتے تھے. ٹیچرز کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے سر آپ کے خیال میں پیپر چیک کرنے کے لیے؟ آدھا گھنٹہ دے گا 100 کی کلاس میں, 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. تو 2-3 منٹ میں آپ کی شخصیت کو جان سکتا ہوں. کتنا جان سکتا ہوں بتائیں جناب؟ آپ نے 15 صفحے لکھے, 5 منٹ سے زیادہ تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو میں کتنا جانوں؟ تو میں سطحی جانوں گا,
سطحی، جس کی لکھائی اچھی ہوگی، جس کے پہلے 2-3 صفحے اچھے ہوں گے وہ آگے نکل جائے گا، اور وہ لوگ بی سی ڈی گریڈ میں مارے جائیں گے. تو مجھے کس نے اختیار دیا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاندار بنایا ہے اور جس کی تخلیقی صلاحیتوں کے خالق اور مالک اللہ ہیں، اور اگر تخلیقی صلاحیتیں دیکھنی تھیں تو دیکھا جاتا عاجزی کو، انکساری کو، محبت کو، خدمت کو. اس کو میجر تو کیا نہیں، میجر تو اس کو کرنا تھا، عاجزی کو، انکساری کو، ایثار کو، قربانی کو، محبت کو، مٹانے کو. اس کی پیمائش کرنی تھی. یہ پیمائش تو ہو نہیں سکتی. ان چیزوں کی، مصنوعی چیزوں کی پیمائش کرنی شروع کر دی، اور گدھوں کو گھوڑا بن گیا، گھوڑے گدھے بن گئے. اور جناب یہ بھی میں آرٹیکل دی گو رہی، اسی پروفیسر کا آرٹیکل لکھا ہوا اس میں. ظلم ہو گیا، ہاں جی ظلم ہو گیا. ہاں جی وہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، علامہ اقبال کمال کر دیا جی. وہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. ہاں جی ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا. ایک طرف تو جناب جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو سائنس کا اتنا غلبہ ہے کہ 100 سال پہلے سولر انرجی پہ جا رہا ہے. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی زندگی میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ کہتا خود بخود ہو گیا. میں جرمنی میں پڑھاتا ہوں کلاس، تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے کہا کہ یار یہ گھڑی کس نے بنائی؟ ان کا یہ انجینئرز نے. اور گاڑی کس نے بنائی؟ انجینئرز نے. موبائل کس نے بنایا؟ انجینئرز نے. اور جہاز کس نے بنایا؟ انجینئرز نے. وہ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا، اس نے کہا سر وہ ادھر نا جرمن، وہ آج میں کتا پارک کرنا پاسبل نہیں تھا، کتا کلاس میں بیٹھ جائے. میں نے کہا بیٹھ جائے. تو ہماری وہ کلاس میں کتا بھی ایک بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ جناب درخت کس نے بنایا؟ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ بائی چانس. پھول کس نے بنائی؟ بائی چانس. کتا کس نے بنایا؟ بائی چانس. گھڑی بنائی انجینئر نے، موبائل بنایا انجینئر نے، ہر چھوٹی چیز یہ بھی کسی انجینئر نے بنایا ہے. اور یہ جو میں نے کہا تو اڑا لو جو مارے گئے، یہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ تو خدا کو نہیں مانتے. اور مجھے بھی نہیں جواب ٹھہر کے آتا ہے، مجھے فوری جواب بھی نہیں آتا ہے. ہم اپنے آپ کو نالائق سمجھتے رہے. وہ 50 سال کے عمر میں پتہ چلا کہ ایسا سوچنا ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر ٹھہر کے جواب آتا ہے نا، اللہ نے ڈیزائن ایسا کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے ڈیزائن ایسا کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کوئی خوبی چھپی ہوئی ہے. تو وہ جناب تھوڑی دیر بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے ذہن میں ایک چیز آئی. میں نے کہا یار یہ بتاؤ، یہ جو موبائل ہے یہ زیادہ پیچیدہ ہے یا کتا زیادہ پیچیدہ ہے؟ آپ کے خیال میں کون زیادہ کمپلیکس پیچیدہ ہے؟ کتا بنانا مشکل ہے یا موبائل بنانا؟ تو انہوں نے کہا یہ کتا. ہمارے گھر میں ہم نے بلیاں رکھی ہوئی ہیں. ہم جرمنی سے 10 سال پہلے آئے، بچوں نے کہا بابا یہ بلیاں خرید لیتے ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی بلیوں کے نام اسلامی نام رکھتے ہیں. ہاں جی لوگ انگریزی نام رکھتے ہیں. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا شکری، انڈونیشیا کا. تو ہم نے کہا یار ایسا نام رکھیں کہ بےدبی بھی نہ ہو. تو شکری، تو ہم نے بلے کا نام رکھ دیا شکری. تو اب ہم نے کہا بلی کا نام کیا رکھیں؟ تو وہ سوچتے سوچتے پھر ہم نے بلی کا نام رکھا نعمتی، نعمت سے. شکری نعمتی ہم وزن ہو گئے. وہ شروع میں تو میری وائف اہلیہ کافی تنگ پڑی کہ آپ نے یہ کیا گند لے آئے ہیں. تو چند دنوں میں ہم نے دیکھا یہ ایسے سلیقہ مند ہیں کہ یہ پوٹی ٹرینڈ بھی ہیں. ٹوائلٹ کرنا ہو تو ایک سائڈ پہ ریت رکھی ادھر ہی جاتے ہیں، پھر مٹی میں اس کو دفن کر دیتے ہیں، اور پھر سوتے ہیں. سونے کے بعد اسٹریچنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور صاف ستھرے رہتے ہیں. ان کو کوئی گولا دیکھ دو یہ کھیلتے ہیں. اور پھر جب بھی چھلانگ لگانی ہو نا تو یہ دیکھ کے چھلانگ لگاتے ہیں. یہ تیسری منزل سے نیچے چھلانگ، اتنی عقل اللہ نے دی ہوئی ہے، اتنی چھلانگ لگاؤ جتنی برداشت کر لو. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو بلّا ہے اس کی مناسبت میرے بیٹوں کے ساتھ ہو گئی، اور بلی میری وائف کے زیادہ قریب ہو گئی. اور وہ اسکول سے بچے آتے ہیں تو بلّا صاحب دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو اللہ کا نظام سے پتہ چل جاتا ہے. اور میری وائف کچن میں کپڑے دھو رہی ہیں، بیٹھ روم ساتھ ساتھ بلی، وہ سیکٹری بن گئی. یعنی ہم نے بالکل نہیں سکھایا. اس کے بعد ہمارے گھر میں اگر کوئی جمعے کے دن اگر چپل پہن لیں بچے اور وائف
یہ دونوں بلا اور بلی بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے چپل کے اشارے سے کہ ہمیں نہلانے لگے، جمعہ آج انہیں نہلا دینا. چپل کا اشارہ سمجھتے ہیں. وہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہمارا جو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں حضرت مولانا یوسف صاحب کو، تمہارا بلا آئے گا، ان کے پاؤں، ان کے ٹانگوں کو نا رب کرے گا، سلام کرے گا. جو ہماری بلی صاحبہ ہے نا وہ بیڈ کے اندر چھپ جاتی ہے. وہ میرے والد بھی اگر آئے نا تو دو ہفتے بعد چہرہ نکالتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے. وہ غیر محرم کے سامنے آتی ہی نہیں ہے. وہ غیر نہ یعنی وہ جو لڑکا ہے نا وہ اچھل اچھل کے پھرتے ہے، جو بلی ہے وہ سمٹ کر رہتی ہے. تو میرے پیارے بچوں یہ خود بخود ہو گیا. یہ جو بلی، وہ ہمارا یہاں ڈاکٹر کو دکھانے آیا یہاں پر آپ کے قریب، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا بلی اور بلا یہ آپ کے مزاج سے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں. آپ کبھی بھی ان کے سامنے غصہ اور گالی گلوچ نہ کریں. اور ہمارا وہ بچہ، میرا بیٹا لاہور چلا گیا، یہ اداس ہو جاتے ہیں تو ہمیں اسکائپ پہ کال چلانی پڑ گئی. اس زمانے میں زوم نہیں تھا، اسکائپ پہ کال ہوئی تو وہ بلا ہمارا مطمئن ہو گیا. تو میرے پیارے دوستوں اور بچوں اور بھائیوں، ایک بلی کا خالق اور ڈیزائنر ایسا شاندار ہے تو ہم گورے سے اچھی چیزیں لیں گے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، تو ہمیں متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں بات پتہ نہیں کہاں سے کنورٹ ہوئی تھی، ہم کہاں رک گئے تھے. تو بائی چانس تو وہ جناب اللہ تعالیٰ سے کرم فرمائے تو ہمارے وہ بچے پریشان ہو گئے تھے. سر یہ تو واقعی. تو میرے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم اتنا شاندار اور یونیک اور منفرد بنایا ہے کہ انسان اگر اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو جنگل میں صحرا میں لے گئی. کیوں لے گئی؟ یہ صحراؤں میں کیوں رہتے تھے؟ یہ آدمی جب قدرت کے قریب رہتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ فطرت پیدا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے انسپائر ہونے کی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت سے کون متاثر ہوگا؟ شہروں کے رہنے والے، بیکن ہاؤس والے ہوں گے. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس سے کون متاثر ہوگا؟ جو سوچے گا، جو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شامیں ان صحراؤں میں، ان وادیوں میں گزری، اونٹوں کے ساتھ گزری، تو وہاں سے وہ ایک تعلق قائم ہوتا ہے معرفت کا. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جرمنی کے اندر یہ اپنے بچوں کو یہ بہت کراتے ہیں کام. تو بچپن سے ہی قدرت کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے. تو جو ہماری مادی تعلیم کا جو بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہوا وہ یہی ہوا کہ جناب ہم وہ اس کائنات کے خالق اور مالک کی معرفت سے تعلق نہیں بنا سکے. اور وہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، میں جرمنی میں تھا تو وہاں پر ایک دن وہ پتہ چلا کہ میں سورہ کہف پڑھتا تھا، ہماری والدہ کی تاکید تھی کہ ہر جمعے کو پڑھنا، تو اس میں وہ آیت آتی ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. صدق. تو ہم نے کہا یار یہ ترجمہ تھا لکھا ہوا تھا تو اس میں مفہوم یہ تھا کہ ساری سمندروں کو سیاہی بنا دو، درختوں کو قلم بنا کر اللہ کی بڑائی لکھو. تو میرے سوال پیدا ہوا کہ حضرت اب تو الیکٹرانکس کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا، اب جو مرضی لکھی جائے. تو ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی، اب یہ تو پیپر سیاہی غیر متعلق ہو گئے ہیں. تو کافی دن ایسا مسئلہ ہم دعا بھی کرتے رہے. وہ اچانک ایک دن ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک پتا اگر لیں دنیا میں، یہاں سے کوئی بھی پتا لے آئے نا جی، اس طرح کا دوسرا پتا نہیں ملے گا. کسی کو کوئی پتا لے لیں، پوری دنیا میں ایسا پتا نہیں ملے گا. اس پتے کے اندر دوربین سے انٹر ہوں، دوربین لیں بھاری، اس کے اندر جائیں، ہمیں ایک سیل نظر آئے گا، سیل کے اندر نیوکلیس نظر آئے گا، نیوکلیس کے اندر کروموسوم نظر آئے گا، کروموسوم کے اندر ڈی این اے نظر آئے گا، ڈی این اے کے اندر مالیکیول نظر آئے گا، مالیکیول کے اندر ایٹم نظر آئے گا، اس کے اندر الیکٹران نظر آئے گا. وہ جو ایک پتے کے کونے کے کونے کے کونے کے کونے میں جو الیکٹران گھوم رہا ہے، اس کا ایک چکر اگر ایسا ہے نا، اگلا چکر اس میں بدل جانا ہے.
तीसरा चक्कर उसका बदल जाना है। इस कायनात के खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी कुदरत है, इतना तनव्वु है, यहाँ पर जो एक दफा चीज होती दोबारा नहीं होती। ये जो महफिल है ना दोबारा कभी नहीं हो सकती। आपकी जो आज सुबह क्लासेस हुई हैं दोबारा कभी नहीं हो सकती। इस कायनात के ये तो हमारे बाल के अंदर एक पूरी कायनात है, एक बाल में, एक पत्ते के कोने में। तो वहां में ये पता चला कि अगर सारे पीएचडी मिल जाएं और एक इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना शुरू कर दें, इनके कंप्यूटर जल जाएंगे और इनका इल्म थक जाएगा और एक पत्ते के कोने को वो संभाल नहीं सकेंगे, तो उन्हें पूरी दुनिया कहां से संभालनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अल्लामा इकबाल को और कुरान करीम ज़ाहिर है सबसे अव्वल है और हमारे प्यारे नबी की जिंदगी, तो इसके नतीजे में वो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम 4 महीने के लिए लोगों को IBA बुलाया और मैट्रिक्स फेल, सेकंड डिवीजन, थर्ड, कोई भी आ सकता था, 5 जमात, उनको 4 महीने हमने अपने पास रखा। उनको ये शऊर दिलाया है कि वो दुनिया में उन जैसा कोई है ही नहीं, आप जैसा कोई है ही नहीं, आप जैसा भी कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, यू आर द वन एंड ओनली। उनको अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि हमसे ज्यादा कोई नीचे कोई है ही नहीं। उनका आपकी तरह कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो ये नहीं कह रहा, अल्लाह ताला लक़द ख़लक़नल, अल्लाह ताला कह भी रहे हैं। और उसके बाद हमने ये कहा कि अल्लाह ताला ने आपको अरबपति बनाया है। उनको तोड़ा बोलो जी, हम तुम्हारे पास तो 100 रुपए हैं। हम कैसे अरबपति हैं? इकबाल कहते हैं, एक फकर है जो सिखाता है मिस्कीनी और दिलगिरी। एक फकर है जो सिखाता है मिस्कीनी और दिलगिरी। फकर की ये किस्म है जो मिस्कीन बना देता है, टूटा हुआ दिल वाला बनाता है। एक फकर है जो सिखाता है जहां बानी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने एक खजूर खाई हुई है, आंधी जंग खंदक पे, एक खजूर, आधी खजूर। तो ये तो पूरी दुनिया को लीड कर रहे थे। तो इर्द गिर्द हमारे करोड़ों अरबों लाखों रुपए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। ददियाल, ननियाल, ससुराल, मोहल्ला, पुराना ट्रैक्टर, साइकिल, अम्मी अब्बू, क्लास फेलोज, वाकिफ, दोस्त, अहबाब, शौक, पैशन। एक आदमी को तोते पालने का शौक है। हमारा एक लड़का है, उसने आलम है, 10 जमातें पढ़ी हैं, आलम 10 से निजामी किया हुआ। उसने कहा कि हम इंग्लैंड से शिफ्ट हुए, उनका जो हमारा ड्राइवर रखा है, तो वो ड्राइवर जो है ना उसको 20,000 देते थे, लेकिन टाइम होने वाला, हाँ जी, तो उसका जो आखिरी कहानी जी बस। और उसका जो लाइफस्टाइल था ना वो लाखपति, काफी महंगा था बास्केट। तो हमने कहा यार ये आप कहाँ से पैसे आते हैं? उसने कहा मैंने ना तोते पाले हुए हैं और मैंने ना वो तोते महीने में ना 3-4 तोते बिक जाते हैं 40-50 हजार के। तो मेरी बास्केट और गाड़ी मेरा निकल आता खर्चा। उसने कहा तो मुझे भी सिखा दो। और मौलाना साहब ने वो तोते पालना सीखे और वो घर में पिंजरे रख लिए। उसके बाद उनको पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में एक कोर्स होता है चंद महीनों का, जो तोतों को आला किस्म के नस्ली तोते बनाना, उनको ब्रीड करना सिखाते हैं। उनके पास जितने पैसे थे, ताल्लुकात थे, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। चंद महीने रहकर आए, उसने लाहौर में फार्म खोला हुआ है। कहता शायद भाई अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 25-30 लाख बनाता हूँ। हाँ जी, MBA वो हमारे PhD को हायर कर ले, मुलाजिम रख लेगा PhD को। हाँ जी, तो अब उसने यूनिवर्सिटी गया। इस तरह की हजारों मिसालें आ चुकी हैं। ये पहले 20 साल पहले इनका ख्याल नहीं जा रहा था। जो आदमी ऐसा करता था ना, कहते थे फालतू आदमी, नलायक आदमी, रेडी वाला। ये चेंज हो गया जमाना। ये पहले ना मुझे याद है जब हमने तबलीग में 1984 में वक्त लगा, हम कहते थे आपकी शादी नहीं होनी, दाढ़ी रख ली ना, आपकी शादी नहीं होनी। 84 में 84 में ये दाढ़ी का रिवाज काफी कम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शादियां भी होंगी, डिग्रियों के बगैर होंगी। क्योंकि जो आदमी 20 लाख कमा रहा है, 25 लाख कमा रहा है, वो कहते हैं कि शायद भाई इतनी डिमांड है। तो इस आज की महफिल का जो चंद पॉइंट्स हैं, नंबर 1, टाइम बहुत थोड़ा था सर, ये असल में अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं समझा पाए। एक तो ये मेरे प्यारे भाइयों कि अपने आप को हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का खास आदमी समझें। दीनी जिम्मेदारी भी है, दावत की जिम्मेदारी भी है, और हमें अपने आप को जो असर हाजिर के लोग हैं उनसे अपने आप को कमतर नहीं समझना, और अपने आप को दावत की एंगल से चलना है। और तीसरा ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने असबाब दिए हुए हैं, हमारे पति हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं, हमें नज़र नहीं आ रही। तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा कोई एक्सरसाइजेस हैं, वो अल्लाह ने मौका दिया तो आपको हम हाजिर कर देंगे। यूट्यूब पर हमारी वीडियोस काफ़ी सारी रिकॉर्डेड मौजूद हैं, मुफ्त वैसे देख सकते हैं।
ٹھیک ہے جی، وہ حضرت کو لکھ دے دوں گا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جوانوں کو میری آہ سحر دے. تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ میرے یہ جوان جو ہیں یہ تہجد کے وقت اٹھ کر جو رونا ہوتا ہے وہ غم ان کو دے دے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ